بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 162 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم وہ واقعات جن کی طرف قرآن میں اشارہ موجود ہے، تعریض موجود ہے، ان کا بیان پڑھیں گے۔ ومن جملة ذلك تفصيل قصة وقع في نظم القرآن تعريض بأصلها فيستقصي المفسرون تفاسيرها من أخبار بني إسرائيل أو من كتب السير فيذكرونها بجميع أجزائها۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہی آثار مرویہ میں سے اس قصے کی تفسیر قصۃ واقع فی نظم القرآن، جس کی اصل کی طرف قرآن میں تعریض آئی ہے، فیستقصی المفسرون تفاسیرها من اخبار بنی اسرائیل، لہذا مفسرین اس واقعے کی تفسیر کو بنی اسرائیل کی روایات سے یا او من کتب السیر یا کتب سیر سے اخذ کرتے ہیں، فیذکرونها بجمیع اجزائها، پھر اس سے اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ وہا ہونا ایضاً تفصیل ان كانت الآیت تشتمل على تعریض بالقصہ بحیث يتوقف العارف باللغة هناك ويبحث عنها فذکرها من وظیفة المفسر، وما كان خارجا منها مثل ذکر بقرة بنی اسرائیل اذکرا كانت ام انثى، ومثل بیان کلب اصحاب الكهف هل كان ابقع ام احمر فذکرہ مما لا یعنیہ، وکانت الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یکرہونہ ویعدونہ من قبیل تضییع الاوقات۔ اور اس موقع پر بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، وہا ہونا ایضاً تفصیل، اس موقع پر بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ تفصیلی واقعات میں دو قسم کے اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ جس کی جانب آیت کے اندر تعریض من القصہ اشارہ موجود ہوتا ہے واضح طور پر، بحیث یتوقف العارف باللغۃ هناك، اس طرح کے لغت عربی کا جاننے والا وہاں رک جائے، ویبحث عنها، اور اس کی تحقیق کرے اور اس سے بحث کرے، فذکرها من وظیفۃ المفسر، تو اس کا ذکر کرنا مفسر کی ذمہ داری ہے۔ وما كان خارجا منها، اور وہ دوسری وجہ وہ ہے جو اس باب سے خارج منہا، مثل ذکر بقرۃ بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل کے بقرہ کا تذکرہ کہ وہ نر تھا یا مادہ تھی، ومثل بیان کلب اصحاب الکہف، اور جیسے اصحاب الکہف کے کتے کا بیان کہ وہ چتکبرا تھا ام احمر یا پھر سرخ تھا، فذکرہ مما لا یعنیہ، تو ایسی چیز کا ذکر جو لا یعنی اور بے سود ہے۔ وکانت الصحابۃ یکرہونہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس قسم کی چیزوں کو معیوب سمجھتے تھے، اس کو ناپسند کرتے تھے، اور ان کو جو ہے اضاعت وقت کے قبیل سے سمجھتے تھے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی محدثین کی تفسیری کتب میں منقول آثار کے بارے میں ان تفصیلی واقعات کا ذکر کر رہے ہیں جن کی طرف قرآن میں اشارہ موجود ہے، تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ مصنف نے عبارت کے اندر دو قسمیں ذکر کی ہیں، نمبر ایک وہ جن کی طرف آیت میں واضح اشارہ موجود ہوتا ہے، اور نمبر دو جن کے بارے میں واضح اشارہ موجود نہیں ہوتا، یعنی اس باب سے خارج ہوتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ ہے۔ تو اب اس میں مفسرین نے جو ہے وہ طرح طرح کے واقعات اس کے تحت نقل کیے ہیں اور بے سود واقعات نقل کیے ہیں، جبکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان واقعات کا قرآن کے سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذکرا کانت ام انثی، کہ وہ گائے مادہ تھی یا نر تھا، کیونکہ آیت میں اس کی تانیث کی طرف علامتیں جو ہے وہ اس کی تانیث کی علامتیں جو ہے وہ راجح ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مؤنث نہیں تھی، مادہ نہیں تھی بلکہ مذکر تھا،
اور اسی طرح جو ان کا کتا تھا اصحاب کہف کا، وہ کس رنگ کا تھا؟ مٹیالے رنگ کا تھا، چتکبرے رنگ کا تھا یا سرخ رنگ کا تھا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مٹیالے رنگ کا تھا، دوسری روایت میں ہے کہ وہ سرخ رنگ کا تھا۔ اس کے علاوہ بھی مفسرین کے قول ہیں، لیکن یہ وہ قسم ہے جس کو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز ہے جو لایانی اور بے سود ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو بے سود اور لایانی سمجھتے تھے اور وقت کا ضیاع سمجھتے تھے۔ القدماء ربما يفسرون على سبيل الاحتمال وليحفظ ها هنا ايضا نقطتان الأولى أن الأصل في هذا الباب إراد القصص المسموعة كما رويت من غير تصرف عقلي فيها، وأما طائفة من قدماء المفسرين فيزعون ذلك التعريض نصب أعينهم ويفرزون له محملا مناسبا ويبينونه على سبيل الاحتمال فيشتبه الأمر على المتأخرين، ولما لم تكن أساليب البيان منقحة في ذلك العصر فربما يشتبه التفسير على سبيل الاحتمال بالتفسير مع الجزم فيذكرون أحدهما مكان الآخر، وهذا أمر اجتهادي وللنظر العقلي فيه مجال، وركز جياد القيل والقال هناك ممكن، ومن حفظ هذه النقطة فإنه يستطيع أن يحكم حكما فصلا في كثير من مواضع الاختلاف بين المفسرين۔ القدماء ربما يفسرون على سبيل الاحتمال، قدماء مفسرین جو ہے وہ کبھی کبھی اس کو جو ہے اس کی تفسیر علی سبیل الاحتمال ذکر کرتے ہیں۔ وَلْيُحَفِّظْ هَا هُنَا أَيْضًا نُقْطَتان، شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس موقع پر دو نقطے یاد رکھیں۔ الاولا، پہلا یہ ہے کہ اصل اس باب میں سنے ہوئے قصوں کو عقلی تصرف کے بغیر بعینی ہی ذکر کرنا ہے، کما رویہ جیسا کہ دیکھا ہے، من غیر تصرف عقلین، اس میں عقلی تصرف کے بغیر۔ لیکن واما طائفۃ من قدماء المفسرین، لیکن قدیم مفسرین کی ایک جماعت اس تعریض کو مشعل راہ بنا لیتی ہے، وَيَفْرُزُونَ لَهُ مَحْمَلًا مُنَاسِبًا، پھر اس تعریض کو مناسب محمل فرض کرتے ہیں، وَيُبَيِّنُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الْاحْتِمَال، پھر اسے احتمال کے طور پر بیان کرتے ہیں، فَيَسْتَبِّ الْأَمْرُ عَلَى الْمُتَأَخِّرِينَ، تو متاخرین پر یہ فرضی محمل جو ہوتا ہے یہ مشتبہ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ أَسَالِيبُ الْبَيَانِ، اور بسا اوقات ان کے کلام میں احتمالی تقریر قطعی تقریر سے مشتبہ ہو جاتی ہے۔ فَرُبَّمَا يَشْتَبِهُ التَّفْسِيرُ عَلَى سَبِيلِ الْاحْتِمَالِ بِالتَّفْسِيرِ عَلَى الْجَزْمِ، بسا اوقات ان کے کلام میں احتمالی تقریر جو ہوتی ہے یہ تقریر قطعی یا جزم کے ساتھ جو تفسیر ہے اس سے مشتبہ ہو جاتی ہے۔ فَيَذْكُرُونَ أَحَدُهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ، تو متاخرین اس احتمالی تقریر کو اس دوسری یعنی جو قطعی تقریر ہے یا قطعی تفسیر ہے اس کی جگہ پر ذکر کر دیتے ہیں۔ وَهَذَا أَمْرٌ اجتہادی، یہ امر اجتہادی ہے، وَلِلنَّظْرِ الْعَقْلِيِّ فِيهِ مَجَالٌ، اور عقلی نظر و فکر کی اس میں گنجائش ہے، وَرَكْزُ جِيَادِ الْقِيلِ وَالْقَالِ هُنَاكَ ممکن، اور اس موقع پر قیل قال کا دائرہ وسیع ہے، وَمَنْ حَفِظَ هَذِهِ النُّقْطَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ، لہذا جو ہے وہ جو شخص اس نقطے کو یاد رکھے گا وہ ایسے بہت سے موقع پر جہاں مفسرین کا اختلاف ہوگا وہ فیصلہ کن رائے پیش کرے گا، یستطیع ان یحکم حکما فصلا، فیصلہ کن رائے اختیار کرے گا یا پیش کرے گا۔ شاہ صاحب کی اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ قرآنی قصص میں جن امور کی طرف اشارات اور تعریضات نہ پائی جاتی ہوں، عقل و قیاس کے ذریعے ان امور کی تفسیر و تعین کے در پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل واقعے کے بیان پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے اس میں بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اور جو ہے اس میں جب کوئی اشارہ اور تعریض موجود ہی نہیں ہے تو اپنی عقل سے اور قیاس کے ذریعے سے وہ اضافہ کر دینا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل واقعہ جو بیان ہوا ہے بس اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ باقی رہا کہ متقدمین کے یہ معمول کہ وہ بہت غیر ضروری تشریحات اور تفصیلات اپنی کتابوں میں پیش کرتے ہیں، جیسے کہ بہت ساری تفاسیر ہیں ان میں بہت غیر ضروری تشریحات ہیں، تو وہ محض ایک احتمالی تفسیر ہے اور ان کا ایک خیال ہے، خیالی پرواز ہے۔
اگرچہ انداز گفتگو سے حتمی اور یقینی ہونے کا گمان ہوتا ہے، یعنی ان کا جو انداز گفتگو ہے اس سے یقینی اور حتمی ہونے کا گمان ہوتا ہے، لیکن وہ حتمی اور یقینی تفسیر نہیں ہوتی بلکہ احتمالی اور خیالی پرواز ہوتی ہے۔ اور اس گمان کا جو سبب ہے وہ اس دور کے اسلوب کا اور آج کے طرز گفتگو کا تفاوت ہے، یعنی جو مفسرین کا دور تھا اس دور میں جو اسلوب کلام تھا وہ الگ تھا، اور آج کے زمانے میں طرز گفتگو الگ ہے، تو اس تفاوت کی وجہ سے بھی یہ گمان ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ اصل تفسیر یہ ہے، حالانکہ وہ اصل تفسیر نہیں ہوتی بلکہ محض احتمالی تفسیر ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ان واقعات کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے جن کے متعلق قرآن کریم میں تعریض یا اشارہ موجود ہے، یا پھر جن کے بارے میں تعریض یا اشارہ موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔